سے مبارک میں نے پڑھی جس کی روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا جب صحابہ کے درمیان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہ جب پہنچتا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ابھی ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں، اتنی جرأت تمہیں ہوگی۔ لیکن شفیق و مہربان نبی، رؤوف و رحیم نبی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رک جاؤ، اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو اور اسے میرے قریب کر دو۔ اور وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار اور محبت سے دیکھا، فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے جس کی تم اجازت لے رہے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا، ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح بہن کا ذکر کیا، خالہ اور پھوپھی کا ذکر کیا تو وہ انکار کرتا گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو جائے، تو پھر تم کس وجہ سے یہ دل میں خیال پیدا کرتے ہو کہ تم کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرو؟ تو پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت کے ساتھ اپنے قریب کیا اور اپنا دست مبارک اس کے سینہ عطر پر رکھا اور پھر یہ الفاظ پڑھے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما لے۔ روایات میں آتا ہے اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ایک سینے پہ ہاتھ آ جائے مصطفیٰ کریم کا اور پھر دعا مانگ رہے ہوں، اور اسی دعا کو جو بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر برائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، بدنگاہی ہے، زنا کی طرف جانے کو جی کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھا کرے۔ جتنا زیادہ یہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ آپ کے قلب کو اللہ تعالیٰ پاک کرتا جائے گا۔ جب آپ یہ پڑھیں تو اس وقت سینے پہ ہاتھ رکھیں اور تصور کریں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، اور یہ اپنی طرف دھیان کریں کہ اس دل کو اس دماغ کو گناہوں سے پاک کر دے اور میرے گناہ معاف کر دے اور شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔